اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين وعجزت عن نعته اوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 68۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی نسبت سب سے زیادہ وہ افراد جو حضرت ابراہیم سے رشتہ جوڑنے کے حقدار ہیں یا حضرت ابراہیم کی جانب اپنی نسبت دینے کے حقدار ہیں، وہ افراد ہیں کہ جو حضرت ابراہیم کا اتباع کرتے ہیں۔ وَهَذَا النبی، اور یہ جو ہمارا رسول ہے یہ سب سے زیادہ یعنی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی نسبت دی جائے کس کی طرف؟ جناب ابراہیم کی طرف۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ افراد، اس نبی کے بعد پھر وہ افراد جو صاحبان ایمان ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی نسبت دی جائے حضرت ابراہیم کی طرف۔ واللہ ولی المؤمنین، اور خداوند کریم مؤمنین کا ولی اور سرپرست ہے۔ حضرت ابراہیم کی جو شخصیت ہے جس کو قرآن مجید میں انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اور کئی ایک مقامات پر اپنے دین کو خداوند کریم نے حضرت ابراہیم کی طرف نسبت دی اور کہا کہ ملت ابراہیم حنیفہ، ملت یعنی دین، واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اتباع کرو ابراہیم کے دین کی۔ تو دین کس کا ہے؟ دین اللہ کا ہی، حضرت ابراہیم کا ہے، دین اللہ کا دین ہے، لیکن اس دین کو حضرت ابراہیم نے اس طریقے سے پہنچایا کہ جو چیز حضرت ابراہیم نے پہنچائی تھی اور جو اللہ کا دین تھا اس میں رتی بھر بھی فرق نہیں تھا۔ لہٰذا خداوند کریم نے اپنے دین کی نسبت کس کی طرف دی؟ حضرت ابراہیم کی طرف۔ یہاں تک کہ خدا حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا کہ ما کان ابراہیم یہودیًا ولا، حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ ہی عیسائی تھے، بلکہ کیا تھے؟ سیدھے راہ پر مستحکم ایمان کے مالک ایک مسلمان تھے۔ تو حضرت ابراہیم کیونکہ جو یہود ہیں وہ بھی اپنی نسبت دیتے تھے حضرت ابراہیم کی طرف، عیسائی تھے وہ بھی نسبت دیتے تھے حضرت ابراہیم کی طرف۔ تو خداوند کریم نے کہا کہ دیکھو ابراہیم کی طرف نسبت دینے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو ابراہیم کی اتباع کرے۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہماری نسبت ہے ابراہیم کی طرف، حضرت ابراہیم کی طرف، تو حضرت ابراہیم یکتا پرست تھے، نہ صرف کہ یکتا پرست تھے بلکہ بت شکن تھے، توحید کا پرچار کیا، توحید کا علم بلند کیا، توحید کا بول بالا حضرت ابراہیم نے بلند کیا۔ تو تم کیسے حضرت ابراہیم کی طرف نسبت دے سکتے ہو جبکہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، جبکہ حضرت ابراہیم توحید کی دعوت لے کر آئے تھے۔ لہذا اگرچہ نسبی اعتبار سے یعنی رشتہ داری کے اعتبار سے شاید تمہارا رشتہ ملتا ہو حضرت ابراہیم کی طرف، لیکن عمل کے اعتبار سے تمہارا کوئی تعلق نہیں حضرت ابراہیم سے، اس لیے کہ تم ابراہیم کی پیروی نہیں کرتے، ابراہیم کا اتباع نہیں کرتے۔ تو بس سمجھ میں یہ آیا کہ اگر جو شخص اپنی نسبت دے کسی شخصیت کی طرف
تو اس کا عمل بھی ملتا جلتا ہونا چاہیے اس شخصیت کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی میں اگر کہتا ہوں کہ میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہوں تو میرا عمل کیا ہونا چاہیے؟ مطابقت رکھنا چاہیے۔ میں اگر کہتا ہوں کہ میں اہل بیت اطہار کا شیعہ ہوں، اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہوں، تو میرا عمل، میری سیرت، میرا کردار مطابقت رکھنا چاہیے کس کے؟ اہل بیت اطہار کے کردار سے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ ہے کہ دیکھو جب تم کسی کی طرف نسبت دیتے ہو تو نسبت دینے میں یہ خیال رکھو کہ تمہارا کردار اس شخصیت سے ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اگرچہ کہ تمہاری رشتہ داری ملتی ہو، لیکن رشتہ داری فقط رشتہ داری ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر فقط رشتہ دار ہونا ہی کافی ہوتا یا کوئی کمال ہوتا تو حضرت نوح کا بیٹا، حضرت نوح کا سگا بیٹا ہے، حضرت نوح پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور خداوند کریم کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ پروردگار سگا بیٹا ہے، خونی رشتہ ہے، لیکن خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں اہل میں سے نہیں ہے؟ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، اس کا عمل تم سے نہیں ملتا ہے۔ کیونکہ اس کا عمل تم سے نہیں ملتا ہے، اگرچہ کہ تمہارا خونی بیٹا ہے، خونی رشتہ دار ہے، لیکن لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ۔ اسی طریقے سے اس آیت میں بھی کہا کہ ابراہیم سے نسبت رکھنے کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں جو حضرت ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارا نبی ہے، یعنی اگرچہ کہ رسول اللہ کا جو نسب ہے وہ حضرت ابراہیم سے ملتا ہے، نسبی اعتبار سے حضرت ابراہیم سے ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود خداوند کریم، یعنی کہ عربوں میں سے کس کو نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ کا نسب جو ہے وہ حضرت ابراہیم سے ملتا ہے؟ وہ عرب جو کہ نسب شناس لوگ ہیں، نسب باقاعدہ حفظ کیے ہوئے ہیں، ہماری طرح نہیں ہے کہ ابھی ہمارے بچے سے کوئی پردادا کا نام پوچھے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، بس اوقات تو دادا کا نام نہیں پتہ ہوتا ہے، آپ پوچھیں دادا کا نام کیا ہو، کیا کہ دادا، بس اوقات والد کا نام نہیں پتہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو عرب شناس تھے وہ پورے نسب ان کو حفظ کیے ہوئے تھے، یاد کیے ہوئے تھے، یعنی رٹے ہوئے تھے۔ لکھنے پڑھنے کا تو زمانہ تھا نہیں، لکھت پڑھت نہیں ہوتی تھی وہاں پر، کتابت نہیں ہوتی تھی، ذہنی طور پر ذہن میں حفظ ہوتے تھے، اشعار کہتے تھے فی البدی۔ تو وہ جو عرب کا معاشرہ ہے جس عرب میں رسول اللہ پروان چڑھے ہیں، کیا ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ حضرت ابراہیم سے ان کی رشتہ داری ہے؟ ہم جانتے تھے، اس کے باوجود خداوند کریم کہ وَهَذَا النبی، یہ جو ہمارا رسول ہے یہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی نسبت دی جائے کس کی طرف؟ حضرت ابراہیم کی طرف، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے اگر کوئی پیروکار ہے تو ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، یعنی وہی اسلام جو حضرت ابراہیم نے جس کا پرچار کیا وہی اسلام رسول خدا لے کر آئے ہیں، کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے۔ نیا دین سے مراد یعنی شریعت تو تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن جو اصول توحید ہے، جو اصول نبوت ہے، جو اصول معاد ہے، جو کہ مہم ترین اور اہم ترین اسلام کے عقیدے ہیں، یہ وہی ہیں جو کہ حضرت آدم سے لے کر تا حضرت خاتم تک چلے آ رہے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت آدم جو توحید لائے تھے وہ کوئی اور تھی اور حضرت نوح جو توحید لائے تھے وہ کوئی اور ہے، یا حضرت موسیٰ نے جو توحید پھیلائی تھی وہ کچھ اور تھی، پھر اس میں تبدیلی ہو گئی، بعد میں جب شریعت تبدیل ہوئی تو ان کی توحید کچھ اور ہو گئی۔ نہیں، یہ توحید کے جو مسائل ہیں، عقیدت کے جو عقیدتی جو مسائل ہیں، یہ سب کے سب آدم سے لے کر خاتم تک ایک ہی ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ فقط اسلام ہے، یعنی یہ وہی اسلام ہے جو حضرت آدم لائے تھے، وہی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عزیزان گرامی، جو اصل چیز جو درکار ہے خداوند کریم کو، وہ فقط نسبت درکار نہیں ہے کہ آپ اپنی نسبت جوڑ لیں کہ میرا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، میرا تعلق مکتب تشیع سے ہے۔ نسبت جوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ کرنے سے تو ہزار لوگ دعویٰ کر لیں گے، لیکن کون اپنے دعوے میں سچا ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ فقط یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے؟ وهم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ لقد فتنا الذین من قبلہم، ہم نے تو ان سے پہلے والے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ کیوں آزمایا ہے؟ تاکہ خداوند کریم جان لے کہ ان میں سے کون اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر حضرت ابراہیم کی دعا کا جہاں پہ تذکرہ ہوا
کہ حضرت ابراہیم نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں تذکرہ کیا کہ پروردگار یہ جو بت ہیں یہ ان بتوں نے کافی افراد کو گمراہ کر دیا، اور تو جو ہے مجھے اور میری ذریت کو ان بتوں کی پرستش سے محفوظ فرما، فمن تبعنی فإنہ منی۔ وہاں پر حضرت ابراہیم نے کہا بس جو بھی میرے اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ یعنی منیت کی سند کسے ملتی ہے؟ جو اتباع میں پورا اترتا ہے، جو شخص اتباع میں پورا اترے گا اس کو کہا جائے گا کہ فإنہ منی۔ سلمان و منا اہل البیت یہ فقط ایک فضیلت نہیں تھی، اگرچہ کہ اس میں ایک نقطہ پوشیدہ تھا کہ حضرت سلمان کیونکہ عجم سے ان کا تعلق تھا، اور جو رسول خدا کے اصحاب تھے وہ سارے کے سارے عرب تھے، اس بنا پر حضرت سلمان کی بسا اوقات تحقیر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ تمام افراد بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک نے اپنا نسب بتانا شروع کیا، پھر باری آئی حضرت سلمان کی۔ حضرت سلمان سے کہا کہ تم بھی اپنا اصل و نسب بیان کرو، تو حضرت سلمان نے بھی اپنا حسب و نسب بیان کیا کہ میرا جو نام ہے وہ عبداللہ ہے، اور اگر میرا حسب جاننا چاہتے ہو تو میں غلام تھا، مجھے رسول اللہ نے آزاد کیا، میں فقیر تھا، مجھے رسول اللہ نے غنی کیا، میں جو ہے وہ گمراہ تھا، مجھے رسول اللہ نے ہدایت دی، یہ میرا حسب ہے۔ تو یہ جو واقعات ہو رہے تھے حضرت سلمان کے ساتھ، یہاں تک کہ جنگ خندق کے موقع پر بھی جب حضرت سلمان محمدی نے مشورہ دیا رسول اللہ کو کہ خندق کھودی جائے، ہمارے زمانے میں یعنی ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب دشمن حملہ کرتا ہے تو خندقیں کھودی جاتی ہیں تاکہ دشمن پار نہ کر سکے اس علاقے کو اور ہم تک نہ پہنچ سکے۔ تو حضرت سلمان کا یہ مشورہ پسند آیا، خندقیں کھودنے کا حکم دیا گیا۔ اصحاب بھی شامل تھے، یعنی انصار بھی شامل تھے اور مہاجرین بھی شامل تھے۔ انصار اور مہاجرین تمام مل کر خندقیں کھود رہے تھے، لیکن ان تمام کی خندقیں کھودنا ایک طرف، جناب سلمان کی خندق کھودنا ایک طرف۔ دن بھر میں جب حساب ہوتا تھا کہ بتاؤ بھائی کس نے کتنی خندقیں کھودیں، تو انصار یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ کھودی خندقیں، لیکن ہمارے ساتھ حضرت سلمان کی خندق کا بھی حساب کیجیے گا، یعنی سلمان کو بھی اپنی طرف کھینچتے تھے۔ انصار یہ کہتے تھے، مہاجرین یہ کہتے تھے کہ ہم نے اتنی خندقیں کھودی ہیں اور فقط ہمارا حساب نہیں کیجیے گا، ہمارے ساتھ جو سلمان نے خندقیں کھودی ہیں اس کو بھی ہمارے حساب میں ڈالیے گا۔ تو انصار اپنی طرف جانب کھینچتے تھے، مہاجرین اپنی جانب کھینچتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سلمان من اہل بیت، سلمان نہ انصار میں سے ہے نہ مہاجرین میں سے ہے، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ تو صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ تو نسبی اعتبار سے تو کوئی رشتہ نہیں تھا، جناب سلمان کا اہل بیت سے کوئی رشتہ نہیں تھا، وہ عرب ہیں یہ عجم ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ اتباع میں پورے اتر رہے تھے تو کہا کہ من اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے۔ اسی طریقے سے جب جناب طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، بنی اسرائیل کی ایک قوم نے اپنے نبی سے کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بھیجے کہ جو ہمارے دشمن ہیں انہوں نے ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیا ہے، ہم پر ظلم روا رکھا ہے، تو ایک بادشاہ کو بھیجیں۔ تو اس نبی کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے اس نبی پر وحی نازل کی کہ ان اللہ قد بعث الیکم طالوت ملکا، خداوند کریم نے طالوت کو تمہاری جانب بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ جب سنا طالوت کا نام تو کہا کہ انا یکون الملک علینا، یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جناب طالوت جو ہے وہ ایک سادہ ایسے انسان تھے، بکریاں چراتے تھے، کوئی مال و دولت نہیں تھا، تو کہا کہ طالوت کیسے ہم پر بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ کوئی بڑا آدمی نہیں تھا۔ تو اس نبی نے جواب دیا کہ ان اللہ قد بعث الیکم، پہلی بات تو یہ کہ میں نے نہیں بنایا، خداوند کریم نے بنایا، اور دوسری بات یہ کہ تم کہتے ہو کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، تو خداوند کریم نے اس کو زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، خداوند کریم نے اس کو علم بھی تم سے زیادہ دیا ہے اور جسمانی قوت بھی تم سے زیادہ دی ہے۔ تو بہرحال طالوت، جناب طالوت بادشاہ بن گئے، ان کی سرکردگی میں لشکر چلا اور پہنچا کہاں پر؟ ایک نہر کے پاس۔ حضرت طالوت نے کہا، اپنے لشکر کو مخاطب کیا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، خداوند کریم تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، فمن شرب منہ فانہ لیس منی، جس نے اس نہر سے پانی پیا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جس نے اس نہر سے پانی نہیں پیا اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق مجھ سے ہے۔
پھر خود آگے جا کے جو وہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ اکثر افراد نے پانی پیا اور بہت تھوڑے افراد تھے کہ جنہوں نے بہت کم پانی پیا، کیونکہ اس نہر سے پانی پینے کی اجازت نہیں تھی سوائے 1 یا 2 گھونٹ کے۔ تو جو 1 یا 2 گھونٹ پینے والے تھے یا جو بالکل ہی پینے والے نہیں تھے وہ بہت کم افراد رہ گئے۔ یعنی جب آزمائش کا وقت آیا، جب آزمایا گیا اور حکم کی تعمیل کی بات آئی کہ اطاعت میں کون پورا اترتا ہے۔ دیکھیں یہ جو اطاعت کا امتحان ہے نا، یہ چھوٹا موٹا امتحان نہیں ہے۔ اطاعت کا امتحان بہت سخت امتحان ہے۔ بسا اوقات تو ہم اپنی ایک نارمل لائف گزار رہے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ذرا فرض کیجئے مثال کے طور پر آج ہم دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ خداوند کریم کے آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل ہو، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ یعنی ایک لمحے کے لیے فرض کیجئے کہ ظہور ہو جاتا ہے اور امام حکم دے دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر سب چھوڑ چھاڑ کے میرے پاس آ جاؤ، سب چھوڑ چھاڑ کے۔ تو ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو بغیر چوں چرا چل دیں گے، اور کتنے ہیں جو کہیں گے کہ نہیں ابھی میں اپنے کاروبار کو سیٹ کر لیتا ہوں، کسی کو دکھا دیتا ہوں، میرے بچے ہیں مثال کے طور پر ان کو کسی کے پاس چھوڑ دیتا ہوں، میری فلاں ہے میں اس کو یہ کر لیتا ہوں۔ تو یہ جو اطاعت کا امتحان ہوتا ہے یہ سخت امتحان ہے، اور یہ آزمائش کے مرحلے پر ہی پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا مطیع ہے۔ تو حضرت طالوت کی قوم کا بھی امتحان ہوا اطاعت کے ذریعے سے۔ دیکھو یہ نہر سے خداوند کریم تمہیں مبتلا کرے گا، تمہیں اس کا پانی نہیں پینا ہے، جس نے اس کا پانی پی لیا فإنہ لیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی جو اطاعت میں پورا نہیں اترا اس کا مطلب ہے کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھلے سے وہ دعویٰ کرتا رہے کہ میں حضرت طالوت کے لشکر میں تھا، میں حضرت طالوت کا ماننے والا تھا، میں حضرت طالوت کا چاہنے والا تھا۔ صحیح ہے تم لشکر میں تھے، ماننے والے تھے، چاہنے والے تھے، لیکن ان کی ماننے والے نہیں تھے، جو انہوں نے حکم دیا اس کو ماننے والے نہیں تھے۔ تو یہی اطاعت کا امتحان طول تاریخ میں آپ دیکھیے کہ کتنی دفعہ لیا گیا۔ خود رسول خدا کی زندگی میں کئی دفعہ اطاعت کا امتحان ہوا۔ جنگ بدر کو آپ چھوڑ دیجئے، کیونکہ جنگ بدر جو ہے وہ ایک خاص جنگ تھی جس میں نئے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، پھر وہاں پر معجزہ ہوا، فرشتوں کو خداوند کریم نے بھیجا۔ تو وہ پہلی جنگ تھی، اس وجہ سے خداوند کریم نے اپنی جانب سے مددگار فرشتوں کو بھیجا۔ جنگ بدر کے بعد پھر اگلی جنگیں، جنگ احد، جنگ خندق، اسی طریقے سے جنگ حنین اور جنگ خیبر، آخر تک جنگ تبوک وغیرہ۔ ان تمام مرحلوں پر آپ کو نظر آئے گا، یعنی 2 افراد نظر آئیں گے آپ کو، 2 شخصیات، 2 کردار آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک وہ کردار جو پوری طریقے سے مطیع ہے رسول اللہ کا، کہ جو رسول اللہ کا حکم ہے وہ سر آنکھوں پر، اور ایک وہ کردار نظر آئے گا کہ جو صحیح ہے کیونکہ رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیے، اسلام لے آئیں تو رسول اللہ کے ساتھ آ گئے۔ لیکن جنگ احد کا مارکا آپ کے سامنے کیا ہوا؟ رسول اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو اس پہاڑ کی گھاٹی میں جمے رہنا، چاہے مسلمان جنگ جیتیں یا مسلمان جنگ ہاریں، تمہیں یہاں سے نہیں ہلنا ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ جنگ جیت رہے ہیں، مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، پہاڑ کی گھاٹی کو چھوڑ دیا، اور وہیں سے خالد بن ولید کا لشکر داخل ہوا اور پیچھے سے حملہ کیا۔ مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ کیوں ہار گئے؟ 2 چیزوں کی وجہ سے، حب دنیا اور اطاعت رسول میں کمی، 2 چیزوں کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے اب آگے چلے جائیے، جنگ حنین میں اللہ یعنی قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہمارا رسول تمہیں پکار رہا ہے اور تم پیٹھ پھیر کر جو ہے بھاگ رہے ہو، منہ موڑ کے بھاگ رہے ہو، جبکہ ہمارا رسول تمہیں صدا دے رہا ہے، تم دیکھ نہیں رہے ہو۔ پھر اس کے بعد آپ آگے آ جائیے خود رسول اللہ کی زندگی میں، خود رسول اللہ کے آخری لحظات میں کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اوتونی بقلم و دوات، مجھے قلم و دوات دے دو، میں ایک ایسی چیز لکھ دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لیکن نہیں دی گئی۔ خود رسول اللہ کے آخری دور میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جیش اسامہ میں جاؤ، جیش اسامہ کو نافذ کرو، مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جیش اسامہ میں شامل ہو جاؤ، لیکن نہیں جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو کہنا پڑا کہ لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، خدا اس پر لعنت کرے کہ جو اسامہ کے لشکر سے پیچھے رہ جائے۔ تو اللہ کے رسول یہاں سے مسلسل حکم دے رہے ہیں لیکن نہیں جا رہے ہیں۔
کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ کیا قرآن مجید کی آیت نہیں سنی ہوئی تھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن نہیں جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں، یہاں تک کہ خود جب ظاہری خلافت ملتی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جنگ صفین میں کیا ہوا، جنگ نہروان میں کیا ہوا، تحکیم کے واقعے میں کیا ہوا، امام حسن مجتبیٰ نے کیوں صلح کی، صلح کرنے کے بعد کیا ہوا۔ یہ تمام وہ افراد تھے کہ جس میں اگر خود حجت خدا کو ماننے والے متحد رہتے، اطاعت پر ثابت قدم رہتے، تو کبھی ایسے حالات نہ ہوتے جو ہم سنتے ہیں تاریخ میں۔ کبھی امام حسن مجتبیٰ کو صلح نہ کرنی پڑتی اگر اطاعت پر ثابت قدم رہتے۔ یہاں تک کہ کربلا کا واقعہ رونما ہوا، کربلا کے واقعے میں بھی آپ دیکھیے کہ خلص افراد رہ گئے، بہت ہی تھوڑے مخلص افراد جو جان دینے کو تیار ہو گئے۔ یہاں تک کہ قصر مقاتل کا واقعہ روایت آپ سنتے ہیں کہ امام جا رہے ہیں اور قصر بنی مقاتل میں دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، کہا کہ یہ کس کا خیمہ ہے؟ بتایا کہ یہ عبید اللہ کا خیمہ ہے۔ کہا کہ اچھا جاؤ اس کو جا کر کہو کہ مجھ سے کے ملاقات کرے۔ حجاج بن مسروق جو کہ امام کے لشکر کے مؤذن ہیں، وہ گئے اور کہا کہ فاطمہ کا لال تمہیں بلاتا ہے۔ کہا کس لیے بلاتا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم جا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو شاید جنگ ہونے والی ہے، امام حسین کو تمہاری نصرت کی ضرورت ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو کوفہ سے نکلا اسی وجہ سے تھا کہ نہ میں یزید کا ساتھ دوں نہ میں امام حسین کا ساتھ دوں، میں نیوٹرل رہوں بالکل، نہ مجھے یزید کا ساتھ دینا ہے نہ مجھے امام حسین کا ساتھ دینا ہے۔ یہاں تک کہ خود بنفس نفیس امام حسین تشریف لاتے ہیں خیمے میں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم میری نصرت و مدد نہیں کرو گے؟ کہا نہیں مولا، میں تو نکلا ہی اسی وجہ سے ہوں۔ کوفہ میں جو آپ کے شیعہ تھے، اب شیعہ یہاں پر اصطلاحی معنی میں نہیں تھے، شیعہ یعنی جو آپ کے ماننے والے تھے، یہ بظاہر جو آپ کی حاکمیت کا اعتراف کرتے تھے، جنہوں نے آپ کو خط لکھے تھے، انہوں نے آپ سے بے وفائی کی اور آپ کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے۔ میں کوفہ سے نکلا ہی اسی وجہ سے ہوں کہ نہ میں آپ کے ساتھ دوں نہ میں یزید کا ساتھ دوں، لہٰذا اس جگہ پر آ کر میں نے قیام کیا۔ کہا صحیح ہے، تم نہیں جانا چاہتے ہو، تمہاری اپنی مرضی۔ جاتے جاتے خیمے سے جب نکل رہے تھے تو عبید اللہ نے کہا کہ یہ جو میرا گھوڑا ہے یہ آپ کے لیے، یہ اس قدر تیز بھاگتا ہے کہ میں نے کسی دشمن کا تعاقب نہیں کیا مگر یہ کہ اسے پا لیا اس گھوڑے کے ذریعے۔ میری یہ تلوار بھی آپ کے لیے، یہ تلوار ایسی ہے کہ میں نے کبھی کسی دشمن پر وار نہیں کیا مگر یہ کہ اس تلوار نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ امام نے کہا کہ نہ مجھے تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے نہ مجھے تیری تلوار کی ضرورت ہے، تو خود چلے گا میرے ساتھ یا نہیں؟ کہ نہیں مولا میں نہیں چل سکتا ہوں ساتھ۔ تو آپ دیکھیے کربلا میں موجود رہتے ہوئے عبداللہ بن شریک جس نے امام سے ایگریمنٹ یہ کیا کہ جب تک میں اس وقت تک آپ کا ساتھ دوں گا جب تک مجھے ایسا لگا کہ آپ جنگ میں جیت جائیں گے، لیکن جب مجھے ایسا لگے گا کہ آپ جنگ میں ہار رہے ہوں گے میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا اور میں آپ کو چھوڑ کے چلے جاؤں گا، آپ مجھے ضمانت دیں۔ فاطمہ کے لال نے کہا ہاں صحیح ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ آخری وقت میں دیکھا عبداللہ بن شریک نے تمام اصحاب و انصار شہید ہو چکے ہیں، امام کے پاس آیا کہ آپ کو ہمارا معاہدہ یاد ہے؟ کہا ہاں مجھے بالکل یاد ہے کہ آپ کا میرا ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ جیسے آپ جنگ ہارنے لگیں گے میں آپ کو چھوڑ کے چلے جاؤں گا۔ کیا صحیح ہے؟ امام نے کہا کہ تمہارے پاس سواری ہے؟ کہا ہاں، یعنی اتنا اسے کہنا چاہیے کہ انسان میں مروت نہیں رہتی، اس نے پہلے سے اپنے خیمے کے پیچھے ایک گھوڑا باندھ کے رکھا تھا چھپا کر کے۔ کہا میں نے جو گھوڑا باندھ کے رکھا ہوا ہے میں اس پہ سوار ہو کے چلے جاؤں گا۔ امام نے کہا صحیح ہے جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ یعنی کتنا نزدیک تھا سعادت سے اور سعادت سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ اس کے مقابل میں جتنے اصحاب تھے وہ اصحاب کیا کہتے تھے؟ شب عاشور کہتے تھے کہ بی بی زینب کے خیمے کے سامنے کہ بی بی زینب ابھی اگر آپ حکم دیں تو ہم اپنی تلواروں سے اپنے سروں کو اڑا دیں گے۔ تو یہ جو تاریخ کے کردار ہیں، ان تاریخ کے کردار کو فقط پڑھنے اور سننے کی حد تک نہ رکھیے بلکہ اس سے عبرت حاصل کیجیے۔ کچھ افراد کچھ شخصیات وہ ہیں جو اطاعت میں بالکل 100% ہمیں نظر آتی ہیں، اور کچھ افراد کچھ شخصیات وہ ہیں جو اطاعت میں
کمزور نظر آتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پچھلے درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اہل بیت اطہار کا شیعہ ہونا یہ کوئی کم بات نہیں ہے، کوئی کم مرتبہ نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کا شیعہ ہونا اور اہل بیت اطہار کا شیعہ اپنے آپ کو کہلانا نہ تو یہ اتنا آسان ہے اور نہ ہی اتنا حقیر ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو انسان پہچانے کہ میری نسبت کس کی طرف ہے۔ روایت کہتی ہے کہ معاویہ بن عمار سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں چھٹے امام سے، امام فرماتے ہیں کہ پانچویں امام سے، امام فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی لقد مثلت لی امتی فی الطین، اے علی میری امت کو میرے سامنے یعنی عالم برزخ میں اسے کہنا چاہیے عالم تمثیل، عالم مثال میں میری امت کو میرے سامنے پیش کیا گیا۔ حتی رأیت صغیرہم و کبیرہم ارواحا، یہاں تک کہ ان کے چھوٹوں کی بھی ان کے بڑوں کی بھی تمام کے ارواح کو میں نے دیکھا، یعنی میری پوری امت کی روحوں کو میں نے دیکھا۔ قبل ان یخلق الاجساد، قبل اس کے کہ خداوند کریم ان کے جسموں کو خلق کرے، عالم ذر میں جو عالم ارواح تھا وہاں پر میں نے اپنی امت کی ارواح کو دیکھا۔ وَإِنِّي مَرَرْتُ بِكَ وَبِشِيعَتِكَ فَاسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ، میرا گزر ہوا تمہاری طرف سے، اے علی تمہارے پاس سے میرا گزر ہوا اور تمہارے شیعوں کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ فَاسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ، پس میں نے تم لوگوں کے لیے استغفار کیا۔ یہاں پر استغفار جیسے ہم پہلے بھی ایک درس میں بتا چکے ہیں کہ استغفار فقط گناہ کے بعد نہیں ہوتا ہے، طلب مغفرت یہ فقط گناہ کے لیے نہیں ہے، گناہ کے لیے بھی طلب مغفرت ہوتی ہے اور طلب رحمت کے لیے بھی استغفار کیا جاتا ہے، یا درجات کی بلندی کے لیے بھی استغفار کیا جاتا ہے۔ فاستغفرت لکم، پس میں نے تمہارے لیے استغفار کیا۔ فقال علی، مولا کائنات نے کہا کہ یا نبی اللہ زدنی فیہم، مجھے ان کے بارے میں اور کچھ خبر دیجئے۔ فرمایا نعم یا علی، تخرج انت وشیعتک من قبورہم، تم اور تمہارے شیعہ اپنے قبور سے اٹھائے جاؤ گے، کس حال میں؟ ووجوہکم کالقمر لیلۃ البدر، تم سب کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، یعنی تمام شیعوں کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، وہ شیعہ جو اہل بیت اطہار کے واقعی شیعہ ہیں، میری طرح فقط نام کے شیعہ نہیں ہیں۔ وقد فرجت عنکم الشدائد، اس حال میں کہ تم سے جو سختیاں تھیں، جو مشکلات تھیں، ان سب کو دور کر دیا گیا۔ وذہبت عنکم الاحزان، تمہارے جو غم تھے، غصے تھے، مصیبت تھی، اس سے تم کو جدا کر دیا گیا۔ تستظلون تحت العرش، تم خداوند کریم کے عرش کے نیچے سائے میں ہوگے، یعنی روز قیامت جہاں ہر شخص سایہ ڈھونڈ رہا ہوگا، تم عرش الہی کے سائے میں ہوگے۔ یخاف الناس ولا تخافون، لوگ تو خوف زدہ ہوں گے قیامت کی ہولناکی سے، لیکن تم خوف زدہ نہیں ہوگے۔ یحزن الناس ولا تحزنون، لوگ غم میں مبتلا ہوں گے لیکن تم غم میں مبتلا نہیں ہوگے۔ وتوزع لکم مائدۃ والناس فی الحساب، لوگ حساب و کتاب دے رہے ہوں گے جبکہ تمہارے لیے دسترخوان بچھا ہوا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور روایت میں سرکار فرماتے ہیں مولا کائنات سے کہ یا علی انی سألت اللہ عز وجل اللہ یحرم شیعتک التوبہ حتی تبلغ نفس احدہم حنجرتہ، اے علی میں نے پروردگار عالم سے دعا کی ہے کہ پروردگار عالم تیرے شیعوں کو توبہ سے محروم نہ کرے، یہاں تک کہ تیرے شیعوں کی روح کہاں تک پہنچ جائے؟ حنجرہ بولتے ہیں، حلق تک آ جائے، حلق تک آ جائے۔ فَأَجَابَنِي إِلَى ذَلِكَ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِمْ، پس اللہ نے میری اس دعا کو قبول کیا، تیرے شیعوں کے علاوہ دوسروں کے لیے یہ نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب، اس روایت کا کیا مطلب ہے؟ روایت یہ کہنا چاہتی ہے کہ جو حقیقی معنی میں مولا کائنات کا شیعہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے ہم سب کوئی معصوم نہیں ہے، معصوم ہستیاں وہی 14 معصومین ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ غیر معصوم ہیں۔ جب غیر معصوم ہیں تو یقیناً کوتاہی ہوگی، یقیناً گناہ ہوگا، لیکن جو علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں کہ جو جن سے گناہ
اس وجہ سے سرزد نہیں پاتا ہے کہ وہ اللہ کے مقابل میں اپنی خواہشات کو رکھتے ہیں، بلکہ گناہ اس وجہ سے سرزد پا جاتا ہے کہ خواہشات کبھی کبھار ان پر غالب آ جاتی ہیں، یا کبھی نادانستہ طور پر ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک گناہ وہ ہے جو کہ فرعون کا گناہ ہے۔ پچھلے درس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، فرعون کا گناہ کیا ہے؟ فرعون کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ جو اس کا گناہ ہے، یہ در حقیقت خدا کے مقابل میں آنا چاہ رہا ہے، خدا کے مقابل میں اپنی خدائی کا اعلان کر رہا ہے، یعنی بندگی سے نکال رہا ہے اپنے آپ کو، عبودیت سے نکال کر معبودیت کی منزل پر لے جانا چاہ رہا ہے۔ یہ گناہ کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ لیکن وہ کہ جو خدا کا بندہ تو ہے، بندگی کا اعتراف بھی کرتا ہے، خدا کے معبود ہونے کا بھی اعتراف کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو در حقیقت یہ ابھی تک خدا کی بندگی میں جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ تو کہا کہ اے علی، جو تمہارے شیعہ ہیں، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ غیر معصوم نہیں ہیں، میں نے خداوند کریم سے دعا کی ہے کہ خداوند کریم ان کو موت نہ آئے مگر یہ کہ یہ توبہ کر کے اس دنیا سے مرے، اور خدا نے میری اس دعا کو قبول کیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں آخر میں تو توبہ ہو ہی جائے گی۔ یہ روایت یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ میں نعوذ باللہ گانا سنوں، میں نستجیر باللہ زنا کروں، میں کسی کا مال کھاؤں، میں کسی کی غیبت کروں، میں قرض لے کر بیٹھ جاؤں واپس نہ دوں، میں اپنے رشتہ داروں کا احترام نہ کروں، میں اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاؤں، جتنے خراب کام ہیں وہ میں کر سکتا ہوں، یعنی مجھے ایک طریقے سے سرٹیفکیٹ مل گیا کہ صحیح ہے، تمہیں تو آخر وقت میں توبہ نصیب ہو جائے گی، اب تم جو کرنا چاہو کرو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ اہل بیت اطہار حجت خدا، بندہ خدا کو ملانے کے لیے آئے ہیں خالق سے، مخلوق کو ملانے کے لیے آئے ہیں خالق سے، مخلوق کو خالق سے جدا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، درست ہے؟ دوسری جانب سے حجت خدا اللہ کی شریعت کو نافذ کرانے کے لیے آئی ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا جو دین ہے وہ نافذ ہو روئے زمین پر۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی حجت خدا جو اللہ کی شریعت نافذ کرانے آئی ہو، وہی سبب بنے کہ اللہ کی شریعت پامال ہو جائے؟ ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا مولا کائنات یہ حکم دے سکتے ہیں کہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، میری محبت تمہارے دل میں ہے، اب تم جو چاہے کرو؟ معقول ہے یہ بات؟ یہ بات قطعاً معقول نہیں ہے کہ امام حسین یہ کہیں کہ بس کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، میرے غم میں تم 2 آنسو بہا لو، اس کے بعد جو چاہے تمہیں کرنا ہے کرو، تم شراب پیو، تم زنا کرو، تم جو کرنا ہے کرو۔ کیسے ممکن ہے؟ وہ امام حسین کی قربانی کس لیے تھی؟ شریعت کے لیے تھی، وہ شریعت کی بقا کے لیے تھی، دین محمدی کو بچانے کے لیے تھی، اور خود امام حسین یہ کہیں کہ نہیں تم 2 آنسو بس بہا لو، اس کے بعد تم جو کرنا چاہے کرو۔ تو یہ جتنی بھی اس قسم کی روایت ہیں، قطعاً ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان روایت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کے بعد اب کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یہ روایات جس طریقے سے شفاعت کی آیات ہیں، اسی طریقے سے یہ روایت ہیں، یعنی جہاں پر قرآن مجید میں 2 کام ہوئے ہیں، کچھ آیات میں خوف دلایا گیا ہے خداوند کریم کے عذاب سے، کچھ آیات میں امید دلائی گئی ہے خداوند کریم کی رحمت کے بارے میں۔ اسی طریقے سے یہ جو آیات، یہ جو احادیث ہیں، یہ احادیث در حقیقت امید کو زندہ کر رہی ہیں۔ یعنی اگر تم سے کوئی گناہ ہو بھی جاتے ہیں، اہل بیت سے جڑے رہو، اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں قائم رکھو، اہل بیت کے مطابق زندگی بسر کرتے رہو، انشاءاللہ جو گناہ ہوئے ہیں خداوند کریم کیا کرے گا؟ آخر وقت میں تمہیں توبہ نصیب فرمائے گا۔ یہ روایت یہ کہنا چاہتی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقیناً بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں، جیسے بالخصوص روایت میں آیا کہ جو شخص شراب پینے کا عادی ہو چکا ہو، اس کے بارے میں قوی امکان ہے کہ وہ موت کے وقت ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ وہ شخص جو شراب پینے کا عادی ہو چکا ہے،
کبھی امکان ہے اس بارے میں کہ جب اس کو موت آئے گی، سکرۃ الموت، نزا کا وقت آئے گا، تو اس وقت وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو جس طریقے سے کچھ گناہ ایمان سے خارج کر دیتے ہیں، یقیناً کچھ گناہ ایسے ہوں گے جو آپ سے یہ توفیق سلب کر لیں گے۔ کون سی توفیق؟ توبہ کی۔ وہ ہمارے اپنے ہی کیے ہوئے اعمال کے سبب ہوگا، نہ یہ کہ رسول خدا کی دعا میں کوئی کمی تھی، نہ یہ کہ رسول خدا کی دعا جو قبول ہوئی ہے اس میں کوئی کمی تھی، نہ دعا میں کوئی کمی تھی، نہ دعا کے قبول ہونے میں کوئی کمی تھی، لیکن میرے خود کے اعمال یہ سبب بنے کہ مجھے توبہ نصیب نہیں ہوئی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا، اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ مثلا مولانا صاحب تو کوئی افسانوی باتیں کر رہے ہیں، یعنی وہ باتیں کر رہے ہیں کہ نہ ہونے والی ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ یہ کوئی افسانوی باتیں نہیں ہیں، ایسا ہوا ہے، لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا ہے، اور ایسے کردار تاریخ میں ثبت ہوئے ہیں، ان کے نام تاریخ میں ثبت ہوئے ہیں، بالخصوص عورتوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، جن میں ایک نام ہے جناب بی بی شتیتا کا۔ جناب بی بی شتیتا کا مزار کہاں ہے؟ ایران، نیشاپور میں۔ کس دور میں تھیں یہ خاتون؟ امام موسیٰ کاظم کے دور میں۔ اتنا پتہ ہے تو آپ کو روایت بھی پتہ ہوگی۔ کیا ہوا تھا؟ کچھ جگانا چاہ رہا ہوں آپ لوگ کو، کیا ہوا تھا؟ ہاں، جناب شتیتا خاتون جو کہ نیشاپور کی رہنے والی تھیں، امام کے نمائندے ایک محمد ابن علی نیشاپوری، جن کی کنیت ہے ابو جعفر، محمد بن علی نیشاپوری سے نیشاپور والوں نے کہا کہ یہ ہمارے خمس کا مال ہے، یہ مال امام کو جا کے دے دو۔ جو تعداد بتائی جاتی ہے 30,000 دینار اور 50,000 درہم، یعنی بہت بڑی رقم ہے۔ 30,000 دینار اور 50,000 درہم، اس کے علاوہ جو کپڑے ہیں وہ الگ۔ کپڑا جو ہے وہ آج کے زمانے میں خیر کپڑے کی کوئی ویلیو نہیں رہی، لیکن پرانے زمانے میں کپڑے کی بہت ویلیو تھی، کپڑا بہت قیمتی چیز سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ پیسے اور اس کے علاوہ درہم۔ اب جب یہ محمد ابن علی جانے لگا تو جناب شتیتا خاتون آئیں اور کہا کہ میرا ایک درہم بھی لے جاؤ اور ایک کپڑا بھی لے جاؤ خمس کا۔ اب محمد ابن علی نے کہا کہ کہاں مثال کے طور پر 30,000 درہم اور 50,000 دینار اور اتنے سارے کپڑے، اس کے مقابل میں تم شتیتا کا ایک درہم اور ایک چھوٹا سا کپڑا۔ تو جناب شتیتا نے کہا کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، خداوند کریم حق سے شرماتا نہیں ہے، یعنی تم اس کو چھوٹا شمار نہیں کرو، صحیح ایک خمس ہے، مجھ پر واجب ہوا ہے، میں دے رہی ہوں۔ خیر یہ لے کے چلا گیا۔ جب پہنچا امام کی خدمت میں، اچھا انہوں نے جو ہے وہ کچھ خطوط بھی دیے تھے جو سر و مہر تھے، مستحکم مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ اصل میں روایت یہ بتاتی ہے، روایت سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ گویا یہ امام موسیٰ کاظم کی امامت کے اوائل کا واقعہ ہے، یعنی چھٹے امام کی شہادت ہوئی اور پھر اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے، کیونکہ نیشاپور والوں نے کہا تھا کہ اگر یہ جو خط ہم تمہیں دے رہے ہیں، ان خط میں سب نے سوال لکھے ہوئے ہیں، نیشاپور والوں نے، اگر خط کی مہر کھولے بغیر اس میں جواب لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ساتویں امام امام ہے، ورنہ وہ امام نہیں ہے۔ یعنی خط کو کھولے بغیر، مہر کو کھولے بغیر اگر اس میں جواب لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امام ہے، ورنہ امام نہیں ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ تھے جو کہ فتحی مذہب کے ماننے والے تھے۔ فتحی مذہب کون ہے؟ چھٹے امام کے ایک اور صاحبزادے جن کا نام تھا عبداللہ افتح، عبداللہ ابن جعفر افتح۔ افتح ان کو کیوں کہتے تھے؟ افتح ان کو اس وجہ سے کہتے تھے کہ جو ان کے پیر کا سائز تھا نارمل پیر سے بڑا تھا، یعنی بعض بچے آپ نے دیکھے ہوں گے جو تھوڑے سے اب نارمل ہوتے ہیں، یعنی ان کا اسی طریقے سے جو ان کا پیر تھا وہ نارمل سائز سے بڑا تھا، اس وجہ سے ان کو افتح کہا جاتا تھا۔ اور جن کے بارے میں خود امام نے کہا تھا، امام موسیٰ کاظم کو یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ دیکھو میرے جانے کے بعد تمہارا یہ بھائی امامت کا دعویٰ کرے گا، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت جلد مجھ سے ملحق ہو جائے گا، یعنی بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔
تو ان کی امامت کے ماننے والوں کو فتحی مذہب کہا جاتا تھا۔ تو یہ جو افراد تھے یہ کشمکش کا شکار تھے کہ آیا عبداللہ یہ امام ہے یا ساتویں امام موسیٰ کاظم امام ہے۔ تو انہوں نے خط لکھ کے دیے اور خط لکھ کے کہا کہ دیکھو اگر اس خط کی مہر لکھے بغیر جواب مہیا ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی عبداللہ افتح میں سے اور امام موسیٰ کاظم میں سے جو بھی اس طریقے سے جواب دے دے اس کا مطلب ہے کہ وہ امام ہے۔ تو یہ بہرحال یہ سارا سر و سامان لے کر آیا امام کی خدمت میں، اور امام کی خدمت میں نہیں بلکہ پہلے گیا عبداللہ افتح کے پاس، اور عبداللہ افتح سے کہا کہ میں آیا ہوں اور یہ کچھ خطوط ہیں جن خطوط پر مہر لگی ہوئی ہے، آپ ان کے جواب دیں بشرطے کہ مہر کھلی نہ، مہر کھولے بغیر۔ جب اس نے کہا کہ عاجز رہا، اور جب وہ عاجز رہے کیونکہ اس زمانے میں جو امامت کو پہچاننے کی ایک نشانی تھی وہ یہ تھی کہ لوگ آ کر امام سے سوال کرتے تھے، جس کے بارے میں بھی احتمال ہوتا تھا کہ یہ امام ہے اس سے سوال کرتے تھے۔ اگر وہ سوالوں کے جواب دے دیتا تھا تو اس کے امامت کے قائل ہو جاتے تھے، نہیں دیتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ عبداللہ افتح کے ساتھ بھی یہی ہوا، سوال پوچھے گئے، جواب دینے سے عاجز رہے، لہذا لوگ ان سے منصرف ہو گئے۔ عبداللہ افتح کے گھر سے نکلے، اتنے میں دیکھا کہ ایک نوجوان شخص ہے، اس نوجوان شخص نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ جسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ میں ہی ہوں، میں حجت خدا ہوں، اور کہا کہ وہ جو خطوط ہیں ان خطوط کو کھول کر دیکھو، میں نے ان میں کل رات ہی ان کے سارے جواب دے دیے۔ تو اس نے 5-6 خطوط کھولے، ان کی مہر کو توڑا تو دیکھا کہ ان خطوط میں جوابات لکھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ صحیح ہے آپ امام ہیں، یہ جو ہے وہ نیشاپور والوں کے پیسے ہیں کچھ، یعنی حقوق شرعیہ ہیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ امام نے ساروں کے پیسے واپس کر دیے، یعنی وہ 30,000 درہم، 30,000 دینار اور 50,000 درہم سب کے سب امام نے واپس کر دیے۔ ایک شتیتا کا درہم رکھ لیا، شتیتا کا ایک درہم رکھ لیا جناب شتیتا کا، اور وہی جملہ جو جناب شتیتا نے کہا تھا وہی امام نے کہا کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، خداوند کریم حق سے شرماتا نہیں ہے۔ یعنی تم جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک درہم اس کی کیا ویلیو ہے، امام اور خداوند کریم اور خدا کا نمائندہ ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ کس کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ جو تم قربانی تم کرتے ہو خداوند کریم یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے 4 لاکھ کر لیا ہے، 5 لاکھ کر لیا ہے، 10 اونٹ لیے ہیں، 12 اونٹ لیے ہیں، نہ ان کا گوشت خدا کو پہنچتا ہے نہ ان کا خون خدا کو پہنچتا ہے۔ خدا کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہی معیار حجت خدا کا ہے کہ حجت خدا بھی نیت کو دیکھتے ہیں۔ تو کہا کہ خداوند کریم جو ہے وہ حق سے نہیں شرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ وہ سارے پیسے واپس کر دو۔ امام نے کیوں پیسے واپس کر دیے؟ کہا یہ جو سارے لوگ ہیں یہ سارے فتحی مذہب ہیں، کیونکہ یہ سارے فتحی مذہب ہیں، ہمیں ان کا پیسہ نہیں چاہیے، یعنی امام کو پاک پیسہ چاہیے، پاک اور پاکیزہ پیسہ چاہیے جو عقیدے کے اعتبار سے ہی پاک ہو اور حلال طریقے سے کمائے گئے ہو۔ وہ سارے پیسے واپس کر دیے اور پھر کہا کہ شتیتا کے پاس جانا اور شتیتا کو یہ درہم بھی دینا اور کپڑا دینا، ایک کپڑا، کون سا کپڑا؟ ایک چادر دیا، کہ اس چادر کا کفن بنانا، یہ جو چادر ہے یہ خود ہم نے اپنی زمین پر جو کپاس ہوگی ہے اس سے بنائی ہے، اور یہ کپاس سے کس نے بنائی ہے؟ کہا کہ یہ میری بہن نے سی ہے، یعنی میری بہن نے بنا ہے اس کپڑے کو، اس چادر کو میری بہن نے بنا ہے۔ کہ یہ جا کر شتیتا کو دینا۔ ابھی اتنی محبت اور الفت شتیتا سے کیوں ہے؟ شتیتا سے کوئی رشتہ داری لگتی ہے امام کی؟ وہ رشتہ داری نہیں ہے، وہی اتباع ہے، وہی اطاعت ہے۔ اتباع اور اطاعت کی وجہ سے امام کہہ رہے ہیں کہ جاؤ شتیتا کو جا کر یہ کفن دینا، اور شتیتا سے یہ کہنا ہے کہ جب تمہیں یہ پیسے اور کفن ملیں گے اس کے بعد 19 دن تک تم زندہ رہو گی، اور 19 دن بعد تمہاری وفات ہو جائے گی، میں خود تمہاری نماز جنازہ پڑھانے آؤں گا۔ 19 دن بعد وفات ہو گئی، اور دیکھا کہ جب غسل و کفن دے دیا گیا تو دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار ہے جو کہ نیشاپور کی طرف آ رہا ہے۔ پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
امام نے نماز جنازہ پڑھا دی. نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس شخص سے کہا کہ عرف اصحابک وقرأہم من السلام، اپنے اصحاب کو یہ بات پہنچا دو کہ میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور میری جانب سے اپنے اصحاب پر، یعنی جو چاہنے والے ہیں یہاں پر ہمارے شیعہ، ان کو سلام بھیجو، سلام پہنچاؤ. وقل لہم، اور ان سے کہو انی ومن یجری مجرایا من الائمہ، بے تحقیق میں اور جو میرے بعد ائمہ آئیں گے، لابد لنا من حضور جنائزکم، ہم ضرور بضرور تمہارے جنازوں پر حاضر ہوتے ہیں، ہم ضرور بضرور تمہارے جنازوں پر حاضر ہوتے ہیں. فی ای بلد کنتم، تم چاہے روئے زمین پر کسی بھی جگہ پر کیوں نہ تمہاری موت آئے، ہم تمہارے جنازوں پر حاضر ہوتے ہیں. فاتقوا اللہ فی انفسکم، آخر میں نصیحت کیا کی؟ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا، یعنی اپنے عمل کو درست رکھو، جیسی خداوند کریم زندگی چاہتا ہے ویسی زندگی گزارو، پھر آخرت کی فکر نہ کرو. پھر ہمارا دیدار کہاں سے شروع ہوگا؟ موت کے وقت سے ہی، موت کے وقت سے، پھر قبر میں، پھر قبر کے بعد محشر میں، محشر کے بعد پھر پل صراط پر، پل صراط میں، پھر جنت میں تو ساتھ ہی ساتھ ہے. شرط کیا ہے؟ شرط صرف ایک ہی ہے، یہ ہماری ولایت کے ساتھ، ہمارے دشمنوں سے براءت کے ساتھ اللہ کا تقوی اختیار کرو، عمل صالح کو انجام دیتے رہو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. خیثمہ سے روایت ہے کہ خیثمہ کہتا ہے کہ میں پانچویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام نے مجھ سے کہا کہ ابلغ موالین من السلام، ہمارے چاہنے والوں کو ہماری جانب سے سلام پہنچاؤ. وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَنَالُوا مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِالْعَمَلِ، ہمارے چاہنے والوں کو ہماری جانب سے سلام پہنچاؤ اور ان کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھا دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ عمل کے علاوہ اور کسی چیز سے نہیں ملے گا. یعنی یہ خام خیالی نکال دو ذہن سے کہ نہیں عمل نہ کرنا پڑے، نماز روزہ نہ رکھنا پڑے، واجبات ادا نہ کرنا پڑے، لیکن جہاں جنت میں گھر ملے وہ بھی ویسٹ اوپن، سامنے رسول خدا اور چاردہ معصومین کے گھر ہوں، اور ان کے بالکل برابر میں میرا گھر ہو، نور کے حلے مجھے پہنائے جائیں، صحیح ہے، فرشتے اور حور اور غلمان میری خدمت کے لیے حاضر ہوں، میرے لیے نرم تکیے لگائے جائیں. بھائی یہ سب آپ چاہتے ہیں، اس کے لیے عمل انجام دینا پڑے گا، عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. صحیح عمل 100% ہی نہیں ہو، 90% تو ہو، 80% ہو، 60% تو، یعنی پاسنگ مارکس تو ہوں آپ کے. شفاعت کب ہوتی ہے؟ پاسنگ مارکس میں سے جب کچھ کمی رہ جاتی ہے تو مس کہتی ہیں کہ چلے بچہ نے محنت کی ہے، دے دیتے ہیں. صحیح ہے، 60% اگر پاسنگ مارکس ہیں مثال کے طور پر، اور بچے نے 55 نمبر لیے ہیں، 57 نمبر لیے ہیں، تو 3 نمبر جو ہے وہ ارفاقی جسے کہتے ہیں فارسی میں، ارفاقی نمبر، پاسنگ مارکس، تو وہ خود سے دے دیتی ہے ٹیچر. لیکن اگر آپ کا پیپر میں 0 لکھا ہو، اس 0 کو آپ کیسے لے کر آئیں گے 60 تک؟ خیر ان کا کوئی مقایسہ نہیں ہے ان کی شفاعت کا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو عمل ہونا چاہیے نامہ اعمال میں. ایک عالم نے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا، حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب. مومن کے نامہ اعمال کا عنوان کیا ہے؟ مولا کائنات کی محبت. کتاب کا عنوان، ہر کتاب کا عنوان لکھا ہوتا ہے، مثلا یہ کتاب ہے، اس کتاب کا عنوان لکھا ہوا ہے. یہ جو کتاب کا عنوان ہے یہ ایک طریقے سے آئینہ ہوتا ہے، یعنی یہ بتلا دیتا ہے کہ کتاب میں آپ کو کیا دکھے گا. اب اگر کتاب میتھس کی ہو مثال کے طور پر تو اس میں فزکس نہیں دکھے گی آپ کو، فزکس ہو تو کیمسٹری نہیں دکھے گی، صحیح نا. تو جو عنوان ہوتا ہے عنوان کے مطابق کتاب میں چیزیں ہوتی ہیں. تو مومن کا عنوان کیا ہے؟ حب علی ابن ابی طالب. تو اس کی کتاب میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ اس کی کتاب میں نمازیں ہونی چاہیے، اس کی کتاب میں روزے ہونے چاہیے، اس کی کتاب میں حج ہونا چاہیے، اس کی کتاب میں زکوٰۃ ہونا چاہیے، اس کی کتاب میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی ہونی چاہیے، اس کی کتاب میں صدقات ہونے چاہیے. یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ جو عنوان سے مطابقت رکھتی ہیں حب علی ابن ابی طالب سے. یا نہیں اس کی کتاب کھولیں تو مثال کے طور پر نکل رہا ہے کہ فلاں کام بھی کیا کرتا تھا، فلاں کام بھی کیا کرتا تھا، جو
مولا کائنات کی محبت نہیں، خیر کسی اور کی محبت کے عنوان سے مناسبت رکھتی ہیں۔ تو بہرحال جب آپ کے صحیفے کا، آپ کے نام اعمال کا عنوان یہ علی ابن ابی طالب کی محبت ہے، تو صحیفے میں وہ چیزیں ہونی چاہیے جو مولا کائنات کی محبت سے مطابقت رکھتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یا ابن جندب، اے جندب کے بیٹے، لو ان شیعتنا استقاموا لصافحتهم الملائکہ وَلَأَظَلَّهُمُ الْغَمَامُ وَلَأَشْرَقُوا نَهَارًا وَلَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَلَمَا سَأَلُوا اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُمْ۔ اے جندب کے بیٹے، اگر ہمارے شیعہ صراط مستقیم پر پابند رہیں، مستحکم رہیں، اللہ کے دین پر پابندی سے عمل کریں تو کیا ہوگا؟ لَصَافَحَتْهُمُ الْمَلَائِکَہ، ملائکہ ان سے مصافحہ کریں گے۔ وَلَأَظَلَّهُمُ الْغَمَامُ، یہ چل رہے ہوں گے، بادل ان کے سر پر سایہ فگن ہوگا۔ وَلَأَشْرَقُوا نَهَارًا، جب یہ گھر سے نکلیں گے تو ایسے دنیا روشن ہوگی کہ جیسے دن میں دنیا روشن ہو جاتی ہے، یعنی ان کے نور سے دنیا روشن ہو جائے گی۔ وَلَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر انہوں نے ایسا کام کیا تو یہ اپنے اوپر سے بھی کھائیں گے، اپنے زمین کے نیچے سے بھی کھائیں گے، یعنی اتنی برکت ہوگی کہ ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وَلَمَا سَأَلُوا اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُمْ، اور یہ اللہ سے کوئی کسی چیز کا سوال نہیں کریں گے مگر خداوند کریم ان کو عطا کرے گا۔ مگر یہ کہ خداوند کریم آزمائش میں مبتلا کرنا چاہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ مفضل سے روایت ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایاک والسفلہ، اے مفضل پستی سے اپنے آپ کو بچاؤ، بے وقوفی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بے وقوفی کیا ہے؟ انما شیعۃ علی من عف بطنہ وفرجہ، علی کا شیعہ فقط و فقط وہ ہے کہ جو اپنے پیٹ کو بھی پاک و پاکیزہ رکھے، اپنی شرمگاہ کو بھی پاک و پاکیزہ رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان دونوں چیزوں کو پاک و پاکیزہ نہ رکھے اور پھر دعویٰ کرے علی کے شیعہ ہونے کا تو یہ عین حماقت ہے، یہ عین بے وقوفی ہے۔ کہا کہ اس بے وقوفی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وعمل لخالقہ، علی کا شیعہ وہ ہے کہ جو اپنے خالق کے لیے عمل انجام دیتا ہے، ورجا ثوابہ، اور اپنے خالق کے ثواب کی امید رکھتا ہے، وخاف عقابہ، اور اپنے خالق کے عقاب سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ فاذا رأیت اولئک فاولئک شیعۃ جعفر، جب تم ایسے افراد تمہیں معاشرے میں نظر آ جائیں تو یہی وہ افراد ہیں جو مجھ جعفر صادق کے شیعہ کہے جانے کے لائق ہیں۔ ان شیعۃ علی کانوا خمس البطون ودبل الشفاء اہل رأفۃ وعلم وحلم یعرفون بالرہبانیۃ فاعینوا علی ما انتم علیہ بالورع والاجتہاد۔ اے ابن یعفور، علی کے شیعہ کون ہیں؟ علی کے شیعہ وہ ہیں کہ جن کے پیٹ ان کی کمر سے لگے ہوئے ہیں، زبل الشفا، جن کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں۔ علی کے شیعہ کون ہیں؟ اہل رافت، اہل رافت ہیں، مہربانی سے الفت سے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ اہل علم و اہل حلم، اہل علم اور اہل حلم، بردباری سے کام لیتے ہیں۔ یعرفون بالرہبانیہ، ان کی پہچان کیا ہے؟ جب ان کو دیکھتے ہو تو ان کے چہرے سے، ان کے بدن سے اللہ کی عبادت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو کہا گیا کہ پیٹ جو ہے وہ پیٹھ سے لگے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر یہ صرف استعارہ ہے، یعنی کنایے کے طور پر کہا گیا ہے، یعنی علی کے شیعہ وہ ہیں جو بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ اس روزے رکھنے سے کنایے کے طور پر بیان ہوا، یہ نہیں کہ مثال کے طور پر آپ دیکھنے لگیں کہ کس کا پیٹ پیٹھ سے لگا ہوا ہے، یہ مراد نہیں ہے، یعنی ظاہری صورت مراد نہیں ہے کہ ان کے پیٹ پیٹھ سے لگے ہوئے ہیں، مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے ہیں۔ وزبل الشفا، زبل الشفا سے بھی مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سردی میں دیکھیں کہ اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں، اس کا مطلب شیعہ ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ زبل الشفا سے مراد کیا ہے؟ یعنی اتنا قرآن پڑھتے ہیں، اتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اتنی دعائیں پڑھتے ہیں کہ ان کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، زبل الشفا یہ مراد ہے۔
ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں اور عرض کروں اور پھر آپ کی زحمت جو ہے وہ تمام۔ روایت ہے صفوان جمال سے۔ صفوان جمال کون ہے جی؟ ابراہیم جمال، سوری، ابراہیم جمال۔ جمال کیوں کہتے ہیں؟ اونٹ کرائے پہ دیتے تھے، ان کا کام تھا کہ اونٹوں کو کرائے پہ دیتے تھے۔ ابراہیم جمال، ابراہیم جمال جو ہے وہ اونٹ کرائے پہ دیا کرتے تھے، اور ایک دفعہ یہ حج کے موقع پر حاضر ہوئے تو حج کے موقع پر انہوں نے ملنا چاہا کس سے؟ علی بن یقطین سے۔ علی بن یقطین کون ہے؟ ساتویں امام کے صحابی ہیں اور وزیر ہیں کس کے؟ ہارون رشید کے۔ خود امام نے حکم دیا تھا کہ تم وزارت کے عہدے پر فائز رہو۔ حج کے موقع پر ابراہیم جمال نے چاہا کہ میں بھی شیعہ ہوں، علی ابن یقطین بھی شیعہ ہے، تو میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ علی ابن یقطین نے منع کر دیا کہ نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی میں نہیں مل سکتا ہوں ان سے۔ یہی علی ابن یقطین جو ہے وہ جب حج کے لیے آئے اور مدینے میں آ کر چاہا کہ امام سے ملاقات کریں، امام سے اذن ظہور چاہا، بلکہ نہیں، یہ جو ابراہیم ہیں انہوں نے کوفہ میں یہ چاہا کہ علی ابن یقطین سے ملاقات کریں۔ علی بن یقطین نے منع کر دیا۔ پھر علی بن یقطین حج کے لیے آیا اور حج مکہ سے پھر مدینے آئے۔ مدینے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات کے لیے صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد، امام سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تو امام نے ملنے سے منع کر دیا۔ پھر دوسری مرتبہ دوبارہ گئے، دوبارہ امام نے ملنے سے منع کر دیا۔ تو پھر علی بن یقطین نے کہا کہ یا سیدی ما ذنبی، اے میرے سید و سردار، میرا گناہ کیا ہے، کیوں آپ مجھ سے نہیں مل رہے ہیں؟ فقال حجبتک لأنک حجبت اخاک ابراہیم، میں نے تجھے ملنے سے اس وجہ سے منع کر دیا، اس لیے کہ تو نے اپنے بھائی، مومن بھائی ابراہیم کو ملنے سے منع کر دیا، یعنی تیرے پاس ابراہیم کے ملنے کے لیے وقت نہیں تھا، اسی لیے میرے پاس تجھ سے ملنے کا وقت نہیں ہے۔ وقد ابى الله ان يشكر سعيك، خداوند کریم نے منع کیا ہے کہ تیرا کوئی عمل قبول ہو، یعنی تجھے حج انجام دے کر آ رہا ہے، ابھی خداوند کریم اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ او یغفر لك ابراہیم الجمال، مگر یہ کہ ابراہیم جمال تجھے معاف کر دے۔ ابراہیم جمال بہرحال ایک یعنی اونٹوں کو کرائے پہ دینے والا شخص تھا، مالی اعتبار سے کوئی اتنا مستحکم شخص نہیں تھا، لیکن اس کے مقابل میں جو علی بن یقطین تھا، وزیر تھا، وزیر مملکت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو کہا کہ یا تو خداوند کریم اس وقت تک تمہارا عمل قبول نہیں کرے گا جب تک خود ابراہیم جمال تمہیں معاف نہ کر دے۔ تو کہا کہ ابن رسول اللہ، یہ رات کا وقت ہے، ابھی میں ابراہیم جمال کے پاس کیسے جا سکتا ہوں؟ یعنی میں مدینہ میں موجود ہوں، ابراہیم کوفہ میں موجود ہے، تو ابھی میں اس کے پاس حاضر نہیں ہو سکتا ہوں۔ امام نے کہا فکر نہیں کرو، رات کا وقت ہوگا تم بقی میں جانا، بقی میں ایک سواری تمہارے لیے آمادہ ہوگی، اس سواری پر تم بیٹھو گے اور وہ سواری تمہیں فوراً سے پہنچا دے گی، کہاں پر؟ کوفہ میں، یعنی سواری چلے گی، اس کا دوسرا پیر کوفہ میں ہوگا، یعنی امام کی کرامت سے۔ رات کا وقت تھا، ابراہیم علی بن یقطین جو ہے وہ بقی کی جانب گئے اور سوار ہوئے، سواری نے چلنا شروع کیا اور کوفہ میں پہنچے، اور کوفہ میں پہنچنے کے بعد ابراہیم جمال کے دروازے پہ دق الباب کیا۔ ابراہیم نے پیچھے سے پوچھا کہ کون ہے؟ علی بن یقطین نے کہا کہ میں علی بن یقطین ہوں۔ تو کہا کہ ما یعمل علی بن یقطین الوزیر ببابی، علی بن یقطین جو کہ وزیر ہے وہ اس وقت میرے دروازے پر کیا کر رہا ہے؟ تو علی بن یقطین نے کہا کہ یا ھذا ان امر عظیم، کہ اے شخص، میرا جو امر ہے، میرا جو کام ہے وہ بہت بڑا کام ہے، یعنی ہم جسے بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، علی بن یقطین اس کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے کہ امام نے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ کہا کہ جب تک امام راضی نہیں ہوں گے، جب تک یہ راضی نہ ہو، جب تک ابراہیم جمال راضی نہیں ہو، امام راضی نہیں ہوں گے۔ تو کہا کہ کیا کام ہے؟ کہا کہ میرا امر بہت عظیم ہے، مجھ سے ملاقات کرو۔ جب وہ داخل ہوئے تو کہا کہ یا ابراہیم ان المولا ابا ان یقبلنی او تغفر لی، اے ابراہیم،
جو میرے مولا اور سردار ہیں انہوں نے مجھ سے ملنے سے منع کر دیا ہے مگر یہ کہ تم مجھے معاف کرو، تم مجھے معاف کرو۔ فعال علی بن ابراہیم فعال علی بن یقطین علی ابراہیم الجمال ان یطأ خدہ، ابراہیم نے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ کہا کہ نہیں، ایسے نہیں، میں اپنا سر زمین پر رکھتا ہوں، تم میرے رخسار پر اپنا پیر رکھو، اور تمہارے پیر کی جو گرد ہے اپنے رخسار پر لے کر میں امام کی خدمت میں حاضر ہوں گا کہ ابراہیم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ ابراہیم نے اس کام سے منع کیا، لیکن علی بن یقطین نے اصرار کیا کہ نہیں، تم یہ کام انجام دو۔ تو اسی طریقے سے ہوا، علی بن یقطین نے اپنا رخسار زمین پہ رکھا، ابراہیم نے اپنے پاؤں کو، اپنے پیر کو علی بن یقطین کے رخسار میں رکھا۔ تو علی بن یقطین نے کہا کہ اللہم اشہد ثم انصرف ورکبا، کہا کہ اے پروردگار تو گواہ رہنا کہ ابراہیم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ چلے گئے، یہاں تک کہ اسی رات وہ حاضر ہوئے 7ویں امام کی خدمت میں، یعنی مدینہ میں، اور پھر امام سے اذن دخول چاہا تو امام نے اس وقت علی ابن یقطین کو اذن دخول دیا۔ بظاہر یہ بات بہت چھوٹی سی تھی، یعنی علی بن یقطین نے کوئی ہماری نگاہ میں کوئی بہت بڑا گناہ نہیں کیا تھا، کسی کا مال نہیں کھایا تھا، شراب نہیں پی تھی، زنا نہیں کیا تھا، صرف ایک برادر مومن کو ملنے سے انکار کر دیا تھا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس پر امام نے کہا کہ نہیں، میں تم سے نہیں ملوں گا جب تک ابراہیم تمہیں معاف نہ کر دے۔ تو آج جو ہم سمجھتے ہیں کہ فقط جو ہے وہ نماز و روزہ انجام دے لینا کافی ہے، باقی رشتہ داروں کے حقوق، والدین کے حقوق، رشتہ داروں سے ہمارا برتاؤ، والدین سے ہمارا برتاؤ، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر دین پر آپ کو عمل کرنا ہے تو پورے دین پر عمل کرنا ہے۔ دین فقط جو ہے وہ نماز اور روزے کا نام نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔